کیا آپ نے کبھی خود کو آزمائشوں میں تنہا محسوس کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں آزما رہا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی بیان کریں گے جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گی۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ یہ سفر آپ کے سوالات کا جواب اور آپ کی مشکلات کا حل ہو سکتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایک شخص جو آزمائشوں کے بھاری بوجھ تلے دب چکا تھا، خاموشی سے ایک ویران گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل میں سوالات کا طوفان تھا۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں تنہا رہ گیا ہوں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی روح بے قراری کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ رات کی تنہائی میں وہ شخص اپنے دل کے زخموں کے ساتھ، اس کے ارد گرد خاموشی ہی خاموشی تھی۔ اگر سنائی بھی دیتی تھی تو صرف خاموشی سنائی دیتی تھی، اور اس کا بے چین دل اور سوچوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کیا یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ اور میری دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ کب سنے گا میری دعائیں؟ اسی وقت اس کے دل میں قرآن کی یہ آیت گونجی، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت اس کے دل میں امید کی کرن بن کر ابھری۔ اس نے سوچا، اگر میرا رب ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کر رہا ہے تو مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ یہ آزمائش میری بہتری کے لیے ہے۔ ہر تکلیف کے بعد ایک نئی صبح ضرور آئے گی۔ اب اس کی سوچیں ایک مثبت رخ اختیار کر چکی تھی، جیسے کسی پوشیدہ روشنی نے اس کے دل کو چھو لیا ہو۔ ایک خیال آیا، کیا میں اپنے رب کو بھول گیا ہوں؟ وہ رب جو القادر ہے، جو آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رہا ہے، کیا وہ میری آزمائش کو نہیں سنبھال سکتا؟ اچانک اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا۔ جب آگ جلائی گئی تو اللہ کے حکم سے وہ گلزار بن گئی۔ اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوئی، اگر میرا رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے تو میری زندگی کی آگ کو بھی بجھا سکتا ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمندر پار کرنے کا واقعہ تصور کیا، جب سامنے پانی کا سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج، لیکن اللہ نے راستہ بنا دیا۔ وہ شخص سوچنے لگا، اگر میرا رب سمندر کو چیر کر 2 ٹکڑے کر کے راستہ نکال سکتا ہے تو کیا وہ میری مشکلات کا راستہ نہیں نکال سکتا؟ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا خیال آیا، جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، جہاں روشنی کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن ان کا توکل، ان کی دعا، ان کا یقین انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال لایا۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اگر میرا رب گہرے سمندر میں موجود مچھلی اور اس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام، جب اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے تو کیا وہ مجھے اس آزمائش سے نہیں نکالے گا؟ پھر اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں سکون اترنے لگا۔ وہ جان گیا کہ یہ آزمائش اللہ کی محبت کا اظہار ہے، اور یہ کہ یہ مشکلات اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال، پھر اس کے ذہن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آیا، کس طرح اللہ نے انہیں بیماری اور تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ دعا کی،
اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا اس کے دل میں گونجنے لگی۔ اس نے بھی اپنے رب سے کہا، یا اللہ، میں بھی تیرے رحم کا طلبگار ہوں، تو میری مشکلات کو آسان فرما اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور تسلی اس کے ذہن پر اتری۔ اسے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ بس یہ آیت پھر اس کے دل کے لیے یقین کی ایک مضبوط بنیاد بن گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ مشکلات عارضی ہیں اور اللہ ہر مشکل کا حل اپنے وقت پر نکال دیتا ہے۔ صبر روشنی ہے، یہ حدیث اس کے دل کو سکون بخشنے لگی۔ وہ جان گیا کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ بس یہ سب سوچتے سوچتے اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگی، بلکہ بدل چکی تھی۔ آنکھوں کے آنسو اب شکایت کے نہیں بلکہ شکر کے بن گئے۔ اس نے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دل کی گہرائیوں سے کہا، یا اللہ، تو ہی سب کچھ ہے، میں تیرے حکم پر راضی ہوں۔ میں جانتا ہوں میری آزمائش میری روح کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تو میرا سہارا ہے اور تو ہی میری منزل کا راستہ ہے۔ اور یا اللہ، تو نے مجھے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے مجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ میرا غفلت میں ڈوبا دل تجھے یاد کر سکے۔ کتنی محبت کرتا ہے نا تو مجھ سے۔ پھر اس کے دل میں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جائے، کیونکہ وہ وقت تہجد تھا، رات کا تیسرا پہر ہو چکا تھا اور وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو بس اس نے تہجد کی تیاری باندھ لی اور اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے جھک گیا۔ ایسا جھکا کہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی دکھ درد بھری داستان سنا کر جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے خود کو آزمائش کے اس سفر میں صبر اور توکل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار پایا۔ وہ جان چکا تھا کہ آزمائش عارضی ہے اور اس کے بعد رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اس کا یقین اسے یہ درس دے رہا تھا کہ رب وہی ہے جو آزمائشوں کے ذریعے انسان کے دل کی روشنی بڑھا دیتا ہے اور اس کے ایمان کو بلندی پر لے جاتا ہے۔ جب اللہ کا یہ وعدہ اسے یاد آیا اور اللہ شکر کرنے والوں کو ان کا اجر عطا کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ جگا گیا۔ وہ جان گیا کہ آزمائشوں کے بعد اللہ کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں، بس اسے صبر اور یقین کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اس رات آزمائشوں کا بوجھ اٹھائے وہ شخص جب سجدے میں گرا تو اس کے آنسو شکوے کے نہیں، شکر کے تھے۔ جب اس نے تہجد پڑھی تو گویا وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ آزمائش ایک تربیت ہے جو اسے رب کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ اسے یقین تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سنبھالا، ویسے ہی وہ بھی اس کی مدد کو آئے گا۔ بس پھر اس شخص نے ایک فیصلہ کیا، وہ صبر اور توکل کے ساتھ اپنی آزمائشوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، ہر لمحہ، ہر حال میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ آزمائش میں مبتلا شخص کون تھا؟ وہ شخص آپ ہیں، ایک مومن بندہ، ایک بندی۔ جی ہاں، یہ سب کہانیاں، یہ سب واقعات، یہ سب آیات اور احادیث آپ ہی کے لیے ہیں۔ وہ دل جو تکلیفوں سے چور ہے، وہ روح جو بوجھ سے دبی ہوئی ہے، وہ سوچ جو ہر لمحہ سوالات میں الجھی ہوئی ہے، یہ سب آپ کے حال کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ آپ وہی شخص ہیں جو رات کے اندھیروں میں اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، جو اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں اور جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ تنہا ہیں
لیکن سنیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تھے، کیا وہ تنہا تھے؟ نہیں، ان کا رب ان کے ساتھ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے اللہ کی مدد کے منتظر تھے، کیا وہ تنہا تھے؟ نہیں، ان کا رب ان کے لیے راستہ بنانے والا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا وہ تنہا تھے؟ نہیں، ان کا رب ان کے قریب تھا، ان کی دعائیں سن رہا تھا۔ اور آج آپ بھی تنہا نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی ہر دھڑکن کو جان رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے ہر آنسو کو گن رہا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کو بس ایک چیز کرنی ہے، اپنے رب پر وہی یقین جو آگ کو سلامتی میں بدل دے، جو سمندر میں راستہ بنائے اور جو مچھلی کے پیٹ کو بھی زندگی کا ذریعہ بنا دے۔ آپ کا صبر، آپ کا یقین اور آپ کا توکل وہ کنجی ہے جو آزمائش کے دروازے کو کھول کر آسانی کی روشنی کو آپ کی زندگی میں لے آئے گی۔ تو آج اس لمحے یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں عہد کریں، یا اللہ، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، یہ آزمائش میری روح کی تربیت ہے اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جیسے تو نے اپنے محبوب بندوں کو سنبھالا، ویسے ہی مجھے بھی سنبھالے گا۔ یقین کریں، آپ کی آزمائش عارضی ہے، لیکن آپ کے صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ کا رب وہی ہے جو آزمائشوں کے بعد اپنی بے پایاں رحمت سے نوازتا ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے تو ہر سو فیکون کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ آج اگر تم آزمائشوں کے طویل راستے پر چلتے چلتے تہجد تک پہنچ گئے ہو، یہ آزمائشیں تمہیں اللہ تک لے آئی ہیں، تو یقین جانیں آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ کو مقصد حیات مل گیا ہے، چن لیا ہے پاک پروردگار نے آپ کو، خاص کر لیا ہے اس نے آپ کو۔ یوں سمجھیں کہ آپ منزل تک پہنچ گئے ہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ سب کی مشکلات کو اپنی شان کریمی کے صدقے آسان فرمائے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔